السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ساتھی تو بہت دیر کرتے ہیں، 8:30 بجے نمازیں ہو گئی ہیں۔ اس کا پھر یہی سوچا ہے کہ اگر ایک ساتھی بھی آ جائے گا تو کل سے کلاس میں شروع کر دوں گا پڑھانا۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفِيِّ لِزَوَالِ اللُّبْسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، اور کہہ رہے ہیں تو جان لے کبھی کبھی یہ حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی جواب قسم پر جو حرف نفی ہوتی ہے نا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے لبس کے زائل ہونے کی وجہ سے، یعنی جو متلبس ہونے کا یا ایک جیسا ہونے کا یا مشابہ ہونے کا جو شائبہ ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مشابہ ہونے کا کیا مطلب؟ لبس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا نا کہ جو جواب قسم ہے، جو جواب قسم ہے، ایک منٹ ذرا پاسورڈ میرے کو بتا۔ ایسا کیا نا؟ اچھا چلیں، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا جب جواب جو قسم ہے نا وہ فعل مضارع ہو اور مثبت ہو، یہ پیچھے قاعدہ پڑھا تھا نا ہم نے، جواب قسم جب فعل مضارع مثبت ہو تو اس پر لام کا لانا ضروری ہے۔ اب یہ چونکہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے تو اب ہمیں پتہ یہاں لام تو آئے گا ہی آئے گا، لام تو آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ مثبت کا منفی سے ملتبس ہونا، یعنی کہ مثبت کا منفی سے مشابہ ہونا کہ یہاں مثبت ہے یا منفی ہے، یہ مشابہت ختم ہوگی، یہ التباس یا یہ تردد یا یہ شک جو تھا یہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کہ بھئی جواب قسم مضارع ہے تو اس پر ہر حال میں لا آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چونکہ معلوم ہے کہ اگر یہاں لا لکھا نہ ہوا ہو تب بھی ہم نے لا پڑھنا ہے، تو التباس اور یہ شک ختم ہو گیا، اس لیے بعض مرتبہ قرینہ موجود ہے، بھئی چاہے لکھا ہوا ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں یہاں لا مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ یہ بات پائی جاتی ہے اس وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں، لام کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے تاللہ تفتح تذکر یوسف، اب یہ تاللہ لا تفتح، یعنی دیکھیے کیا لکھا ہوا، ای لا تفتح، لا تفتح تھا تو ہم نے لا کو کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جواب قسم میں لا آئے گا ہی آئے گا، لہٰذا ہم نے لا کو حذف کر دیا، تب بھی ہمیں پتا ہے کہ سننے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ بھئی یہاں لا موجود ہے۔ وَيُحْذَفُ جواب القسمی ان تقدم ما يدل علیہ، اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا اور جواب قسم کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، کب؟ اگر جواب اگر قسم سے پہلے ایسی چیز ہو جو یہ بات بتائے جو جواب قسم پر دلالت کرے، یعنی قسم سے پہلے ایسے الفاظ موجود ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جواب قسم کیا آئے گا، وہ الفاظ بتا رہے ہیں، وہ جملہ بتا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس صورت کے اندر جواب قسم کو حذف کر دیں گے۔ جواب قسم کو کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا اس جملے سے کہ جواب قسم کیا ہوگا۔ جیسے کوئی کہے زید قائم واللہ، زید کھڑا ہے اللہ کی قسم، اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قسم کھا کر بھی یہی بتانا چاہتا ہے، زید کھڑا ہے اللہ کی قسم، یعنی زید کھڑا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے، آگے بھی اس نے یہی بولنا ہے۔
اس لیے ہم نے اس جواب قسم کو حذف کر دیا. اچھا جی, یا او توسط القسم, یا جواب یہ جو قسم ہے نا, سوری جواب قسم نہیں, یہ جو قسم ہے یہ کسی ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے. جو قسم ہے یہ کیا آ جائے, کسی ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہے, جو بتا رہا ہے کہ جواب قسم کیا آئے گا. مثال کے طور پہ زید واللہ قائم, اب بتائیں بھائی زید اللہ کی قسم کھڑا ہے, تو اب واللہ جو قسم ہے یہ زید اور زید قائم کے درمیان میں آ گیا. اب یہ ایسے جملے کے درمیان میں قسم آئی ہے کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قسم کے بعد بھی یہی جملہ آنے والا ہے, قسم کے بعد بھی یہی, یعنی جو جواب ہے اس پر یہ جملہ پہلے ہی دلالت کرتا ہے, لہذا اس صورت میں بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جائے گا. آگے حروف جارہ میں سے عن ہے. عن للمجاوزتی, عن مجاوزت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ مجاوزت کے لیے. ایک منٹ, ایک ساتھی کو جواب دیں گے. اے اللہ, استاد جی لگتا ہے تھکاوٹ ہو گئی ہے. تھکاوٹ نہیں, وہ کروٹ لینے بعض دفعہ کو تھوڑی سی کھینچ پڑ مفتی جاتی صاحب ہے. مجاوزت کیا ہوتی ہے؟ بتاتا ہوں, ایک بھائی کو میں ذرا سارے جواب میں کنٹرول دے. اچھا جی, مجاوزت کے لیے آتا ہے. مجاوزت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا, یعنی یہ جس پر داخل ہوتا ہے نا ان, اس کو دور کر دیتا ہے, دور کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ, مثال سے سمجھیے گا, جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید, میں نے پھینکا تیر کو عن القوسی, کمان سے. میں نے تیر کو پھینکا, قوس کہتے ہیں کمان سے, تو اب عن نے بتا دیا کہ کمان سے یہ چیز دور چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, الی الصید, شکار کی طرف. وعلی, اور حروف جارہ میں سے ایک اعلی ہے, یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استعلا, بلندی طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بتاتا ہے کہ جو میرا مدخول ہے نا, اس پر جو چیز آئی ہے وہ بلندی کے طور پر آئی ہے. جیسے اچھا, اب یہ جو بلندی ہے نا, بعض مرتبہ یہ حقیقی ہوتی ہے, بعض مرتبہ حکمی ہوتی ہے. اچھا, جیسے حقیقی کی مثال, جیسے زید علی السطح, زید چھت پر ہے. تو اب حقیقت میں زید چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا, زید چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, حکمی کی مثال جیسے جیسے علیہ دین, مجھ پر قرض ہے. تو بھئی قرض میرے اوپر تو نہیں چڑھا ہوا, یہ یوں بولا جاتا ہے کہ میرے ذمے قرض ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہاں مجھ پر قرض ہے, میرے اوپر تو اتنا قرض ہے, تو مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے ہے. تو یہ حکمی معنی دے رہا اوپر کا. اور حقیقی معنی جیسے زید چھت پر, یعنی حقیقتاً کوئی شخص کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز کے اوپر ہو, اس کو حقیقی کہا جائے گا. اور اچھا جی, آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں, نہیں کہ ان اور اعلیٰ یہ دونوں کبھی کبھی اسم بن جاتے ہیں, حرف کے بجائے اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کب؟ جب ان دونوں پر من داخل ہو جائے نا, من حرف جر, تو پھر یہ دونوں اسم بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ حرف کے بجائے اسم. کما تقول, جیسے کہ تو کہے جلست من عن یمینہ, میں بیٹھا اس کے دائیں جانب. ٹھیک ہے, اچھا, اور عن اعلیٰ جب اسم بنتا, اس کی مثال وَنَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ, اور میں اترا گھوڑے کے اوپر سے, اوپر سے. تو اس صورت کے اندر جو دیکھیں نا, دونوں یہ اسم بن جائیں گے نا.
اب پیچھے جو ہم نے پڑھا ان، یہ ان کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ بولیں جی، ان کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ دور کرنا، دور طرف کرنا، کے معنی میں. ان یہاں طرف کے معنی میں ہو جائے گا نا، جانب. مجاوزہ کے من معنی میں ہو عن جائے گا یمینی میں استاد اس جی. کے دائیں جانب، تو میں طرف کے مجھ- اس کے دائیں طرف بیٹھا. نہیں وہ نہیں، استاد جی نیچے والی ان بات کر رہا ہوں. مجاوزہ کا معنی ہوگا. نہیں نیچے والی بات کر رہا ہوں، جب یہ دونوں اسم بن جائیں گے. اور اسی طرح جو اعلیٰ ہے وہ اس وقت حرف جر نہیں رہے گا بلکہ اسم بن جائے گا، اور فوق کے معنی میں آ جائے گا. فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، جیسے نزلت من علی الفرس، میں گھوڑے کے اوپر سے اترا، تو اعلیٰ کا معنی فوق ہو جائے گا یہاں. والکاف للتشبیہ، اور حروف جارہ میں سے ایک کاف ہے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے. جیسے زید کا عمر، زید امر کی طرح ہے، یا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھی کاف زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی نہیں لیا جاتا. جیسے اللہ تعالیٰ کو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اب اگر یہاں کاف کا معنی کریں نا، تو کاف کا معنی بھی مثل ہی ہوتا ہے، طرح. تو پھر ترجمہ ہو جائے گا معاذ اللہ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کی مثل ہے معاذ اللہ، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے نہیں، یہ ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کاف کو یہاں زائدہ مانیں گے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. پھر ترجمہ ہوگا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. وقت تکون اسمن، اور کبھی کبھی جو کاف تشبیہ ہے یہ بھی اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے شاعر کا قول یضحکن عن کالبرد المنہم، وہ یضحکن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ عورتیں ہنستی ہیں عن کالبرد المنہم، پگھلے ہوئے موتیوں کے طرح سے، پگھلے ہوئے موتیوں کی طرح سے. یعنی یہاں کاف مثل کے معنی میں ہو جائے گا اس صورت میں، پگھلے ہوئے موتیوں کے طرح. یعنی ان کے مراد یہ ہے، مطلب میں سمجھا دیتا ہوں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا. مطلب یہ ہے کہ ان کے دانت ایسے ہیں جیسے برف کے پگھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں نا، ان کی طرح چمک رہے ہیں ان کے دانت، ان سے وہ ہنستی ہے. اگلے حروف جارہ میں سے ہے مذ اور منذ. یہ زمانے کے لیے آتے ہیں، یا تو ماضی میں ابتدا بتانے کے لیے آئیں گے. جیسے کہ کوئی شخص شعبان میں کیا کہے، یہ ناصر بھائی کو کیا ہو گیا، ایک منٹ ان کا ذرا مسئلہ سنتے ہیں. میسج نہیں پڑھتے نا ساتھی بس، اور میسج کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور پھر السلام علیکم. جی جی وعلیکم الحمدللہ السلام الحمدللہ. ورحمۃ اللہ. آپ ایک مرتبہ زیرو ملائیں، ایک مرتبہ زیرو پاس ورڈ ہے اس کا. آپ نے میسج نہیں پڑھے، میسج میں نے بھیج دیا تھا کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی. ہاں جی، ایک مرتبہ زیرو. ہاں جی بس. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات. اچھا یا تو زمانہ ماضی میں ابتدا کو بتانے کے لیے آئیں گے، یعنی ماضی میں زمانے کی جو ابتدا ہوئی تھی اس کو بتانے کے لیے آئیں گے، یعنی زمانہ ماضی میں اس فعل کی ابتدا کو بتائیں گے کہ یہ فعل کب ہوا تھا زمانہ ماضی میں. جیسے شعبان کے اندر کوئی شخص کیا کہے، چلو ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اس کو رجب کے مہینے سے نہیں دیکھا. یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے نا وہ رجب کا مہینہ ہے. تو زمانہ ماضی میں جو کام کی ابتدا بتائیں گے، کب سے وہ کام ہوا ہے، کب سے وہ کام نہیں ہوا. اچھا، دوسرا استعمال کیا ہے ان کا؟ دوسرا استعمال ان کا یہ ہے کہ یہ شعبان للظرفیت فی الحاضری، زمانہ موجودہ بتائیں گے لیکن اس میں ظرف کا معنی دینے کے لیے آئیں گے. یعنی یہ بتائیں گے کہ سارے فعل کا پورا جو زمانہ ہے نا وہ یہی زمانہ حاضر ہے. جیسے ما رأیتہ مذ شہر
مز شہرینا یا منذ یومنا، میں نے اس کو مہینے میں یا آج کے دن میں نہیں دیکھا، یعنی میرے جو نہ دیکھنے کا عمل ہے نا وہ آج کا دن یا یہ مہینہ ہے۔ اچھا جی، حروف جارہ میں سے اور ہے خلا، حاشا، خلا اور عادہ، ٹھیک ہے جی، یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی ما قبل سے کسی حکم کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے جاء انل قوم خلا زید حاشا زید وعدہ، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، سوائے عمر کے، سوائے بکر کے۔ فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ، حروف مشبہ بالفعل وہ 6 ہیں۔ ان کی فعل کے ساتھ مشابہت کیا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، جیسے مشابہت یہ ہے کہ جیسے فعل مبنی ہے یہ بھی مبنی ہے، جیسے فعل کے اندر فعل ماضی میں 3 حروف ہوتے ہیں ان میں بھی 3 حروف ہوتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے اور بھی مشابہتیں ہیں ان کی 1-2، بہرحال ایک یہی ذہن میں رکھنے کافی ہے۔ ان انا کانا لاکن لیت لعل، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے کہ تم نے پہچان لیا، پڑھ لیا پیچھے، جیسے ان زیدا قائم، اور کبھی کبھی ان کے بعد ما کافہ لاحق ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے ما کافہ۔ کافہ کا میں نے معنی بتایا نا، کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی، تو ما کافہ یعنی وہ ان کے بعد ما آ جائے گی اور وہ ان کو عمل سے روک دے گی۔ اس وقت جب ایسا ہوگا نا تو پھر یہ فعل پر داخل ہوں گے، کن پر داخل ہوں گے؟ افعال پر، فعل پر۔ کما تقول، جیسے تو کہے انما قام زید، انما قام زید۔ وعلم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انا انا کے اندر کچھ فرق بیان کر رہے ہیں کہ انا اور انا میں کیا فرق ہے۔ بھائی گروپ میں اگر کوئی میسج آئے تو ساتھی جواب دے دیجیے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے ہمارے عقل مند ساتھی ہیں نا، ایک مرتبہ دیکھنا نہیں پسند کریں گے بھی کلاس جب سے شروع ہوئی تب سے معاملہ کیا چل رہا ہے۔ کیا ہوا مفتی صاحب؟ اچھا چلے مفتی صاحب کیا ہوا؟ کوئی کچھ نہیں، اب دیکھیں کئی ساتھی کلاس کے اندر انتظار میں بیٹھے ہیں، میسج کیا بھی ہوا ہے پھر بھی انتظار میں ہے کہ جی استاد یہ سب تھوڑا سا اس کو کامچور ہیں سب۔ موٹا کر کے لکھ دیں، کیا پتا ساتھیوں کی نظر نہ پڑے۔ اچھا جی، انا انا میں فرق بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ انا کہاں آئے گا، انا کہاں آئے گا۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ والم تو جان لے انا کہ بے شک انا جو مکسورہ ہے نا، مکسورۃ الحمزہ، یعنی حمزہ مکسورہ والا جو انا ہے وہ جملے کے معنی کو نہیں بدلتا بلکہ اس کے معنی کو پکا کر دیتا ہے، ایک بات۔ اور انا جو مفتوحہ ہے، مفتوحۃ الحمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے بعد والے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ کیا کرتا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، اس کا اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ ولذالک، اسی وجہ سے کسرہ واجب ہے جب کلام کی ابتدا میں ہو۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ کلام کی ابتدا کے اندر ہمیشہ انا آئے گا، انا نہیں آئے گا، جیسے ان زیدن قائم، اور قال یقول کے بعد بھی انا ہی آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ قول یقول انہا بقرۃ لا ذلول۔ اچھا جی، اور اسم موصول کے بعد بھی انا آئے گا، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المسجد۔ اور جب استاد جی اس میں مرسول کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول جو ہم نے پڑھا تھا الذی، اللذانی، اللذینی، پڑھے تھے نا شروع میں، لحمیر میں پڑھے تھے، جس کا صلہ آتا ہے جملہ، اور جب اس کی خبر میں لام داخل ہو جائے تو وہ انا نہیں ہوگا، وہ انا ہوگا، جس کی خبر پہ لام داخل ہے وہ بھی انا ہوگا۔
جیسے ان زیدن لقائم، یہ 4 جگہ بتا دی مصنف رحمۃ اللہ نے، 4 اور بھی ہیں، یعنی یہاں مصنف نے 4 بتائی ہیں، تقریباً 8 ہیں۔ وَيَجِبُ الْفَتْحُ، اگلی سن لیجئے کہ انا کہاں آئے گا، اور فتح واجب ہوگا انا میں، یعنی انا کب بنے گا، کب، جب وہ فاعل بن رہا ہو کسی کا، جیسے بلغنی ان زیدن قائم، یہاں انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم خبر، اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر بلغنی کا فاعل بن جائے گا، اور جب یہ مفعول بن رہا ہو تو بھی یہ انا ہوگا، جیسے کریتو انک قائم، یہاں انا ہے، یہ کریتو کا مفعول بن جائے گا، اور جب یہ مبتدا واقع ہو، استاد جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کرے تو ان کا قائم، مجھے ناپسند ہے یہ کہ تو کھڑا ہو، تیرے کھڑا ہونا ناپسند ہے، فحیث یقع مبتدا، اور کب انا آئے گا، جب یہ کیا واقع ہو رہا ہو، بولیں بھائی، انا واقع سوری مبتدا واقع ہو رہا ہو، یعنی یہ خبر مبتدا خبر مل کر سوری یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جہاں مبتدا بن رہا ہو تو وہاں بھی انا آئے گا۔ اچھا جیسے عندی انک قائم، عندی خبر مقدم ہے، انک قائم مبتدا مؤخر ہے، وحیث یقع مضاف الیہ، اور جب یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو بھی یہ انا ہوگا، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، طولی مضاف، ان بکرا مبتدا اسم اور خبر سے مل کر متاول مفرد ہو کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ استاد جی وحیث یقع ہندی مجرورا، ان کا قائم ہونے اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، میرے پاس تو کھڑا ہے، یعنی تو میرے پاس کھڑا ہے، بے شک تو میرے پاس کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ عجیب تو مجھے حیرانگی ہوئی، من طولی بکر کے لمبا کھڑے ہونے سے، اچھا جی۔ وحیث یقع مجرورا، جہاں یہ مجرور بن رہا ہو یعنی حرف جر کے بعد آئے تو وہاں بھی انا ہوگا، جیسے عجیب تو من ان بکرا قائم، مجھے بکر کے کھڑے ہونے سے حیرانگی ہوئی، تو من کے بعد انا آئے گا، اور لو کے بعد بھی، جیسے لو انک عندنا، اگر تو ہمارے پاس ہوتا لاکرمتک، تو میں تیرا اکرام کرتا، اور لولا کے بعد بھی انا آتا ہے، جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، استاد جی لغاب زیدن کا کیا مطلب ہے؟ زید ضرور غائب ہوتا، اگر زید اگر حاضر وہ ہوتا تو حاضر وہ ہوتا، ضرور غائب ہوتا، اگر وہ حاضر ہوتا تو زید ضرور غائب ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ حاضر اگر ہوتا تو وہ فلاں ضرور شخص غائب حاضر ہوتا۔ ہوتا، اگر فلاں شخص حاضر ہوتا تو زید غائب ہوتا، زید کی بات نہیں ہو رہی، ہو ضمیر کسی اور کی طرف ہے، اگر جمیل حاضر ہوتا تو فہد غائب ہوتا، یہ مراد ہے، میل کے ڈر کی اچھا وجہ جی، سے۔ ہاں جی۔ ويجوز العطف على اسم ان المكسورة بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ، یہاں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ انا کا جو اسم ہے نا، انا کا جو اسم ہے، اس کے اسم پر کسی اور اسم کا عطف ڈالنا جائز ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جس کا ہم عطف ڈال رہے ہیں اس کا اعراب کیا ہوگا، کیونکہ معطوف معطوف علیہ کا اعراب تو ایک ہوتا ہے، استاد جی عطف معطوف کیا علیہ ہوتا کا ہے؟ اعراب عطف ایک ہوتا ہے، بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک اسم دو اسموں کو حکم میں جوڑ دینا، اعراب کے اعتبار سے جوڑ دینا، اچھا جی، تو اس کے اسم
پر اگر کسی اور اسم کا ہم نے عطف ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں ہم، بالکل یہ تو جائز ہے، لیکن اس کا اعراب کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، کیونکہ معطوف معطوف علیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے نا. تو اب اس کو ہم پیش دیں گے یا نصب دیں گے؟ پیش کیوں دیں گے بھائی؟ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں نا، اصل کے اعتبار سے تو یہ مبتدا ہی تھا، وہ تو حروف مشبہ بالفعل یعنی انا نے آ کے اس کو منسوب کر دیا، اور یہ اصل کے اعتبار سے تو مرفوع ہے. تو اگر یہ مرفوع ہے تو جس کا عطف اس اسم پر اس پر ڈالا ہے وہ بھی مرفوع ہونا چاہیے. اور ظاہری حالت دیکھیں تو یہ منصوب ہے، اگر یہ منصوب ہے تو اس کا جو معطوف ہے وہ بھی منصوب ہونا چاہیے، معطوف جو ہے وہ بھی منصوب ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اسم پر عطف ڈال سکتے ہیں کسی دوسرے اسم کا، اور اس کو ہم دونوں اعراب دے سکتے ہیں، چاہے تو رفع دے دے محل کے اعتبار سے یعنی اصل کے اعتبار سے، اور چاہے تو نصب دے دے لفظ کے اعتبار سے. مثال دے رہے ہیں جیسے ان زیدن قائم وعمرا وعمر وعمرا، یعنی اب ہم نے اصل عبارت یہ تھی ان زیدن قائما وعمر، اب یہاں ہم نے عمر کا عطف ڈالا زیدن پر، تو اس کا جو محل ہے اصل میں چونکہ یہ مبتدا ہے تو وہ مرفوع ہے، لہذا اس وجہ سے عمر کو بھی ہم نے رفع دے دیا. دوسری جواز کی صورت یہ ہے کہ جو اس کی ظاہری حالت ہے لفظ کے اعتبار سے وہی اعراب ہم اس کے معطوف کو دے دیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ان زیدن قائم وعمرن، تو عمرن کو ہم نے نصب دیا کیونکہ زیدن پر بھی کیا ہے؟ نصب ہے، لفظ کے اعتبار سے اس کو ہم نصب دے دیں گے اس کے جو معطوف ہے، اور محل کے اعتبار سے اس کو ہم رفع دے سکتے ہیں، دونوں میں سے جو چاہیں اعراب لا سکتے ہیں. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نمازیں اب پیچھے ہو گئی ہیں، اب وقت کی پابندی کریں، اب میرے خیال سے کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کل سے سبق شروع کر دیں گے، اگر ایک ساتھی بھی ہوا تو میں سبق شروع کر دوں گا، انتظار نہیں کروں گا، پھر جو ساتھی رہ جائے گا وہ ریکارڈنگ سے خود اپنا گزارا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پاس کوڈ نہیں ختم ہو رہا اس کا کلاس کا؟ پاس کوڈ نہیں ختم ہو رہا، زیرو ہے، یہ زیرو پکا زیرو ہی رہے گا. اچھا جی، کیا کوئی میں نے اس کو کہا تکنیکی؟ تھا ختم کر دیں، لیکن وہ یوسف کے پاس ہے اصل میں کنٹرول اس کا. وہ کہہ وہی رہا میں ہے کہہ کہ رہا تھا. اب انہوں نے چینجنگ کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا پاسورڈ ضروری ہے یا پھر جی میل کی ویریفیکیشن ضروری ہے. تو اگر آپ حضرات کے جی میل کی ویریفیکیشن کرتے ہیں تو پھر صرف وہی جی میل اس کے اندر انٹر ہو پائے گا جو دیا ہوا جو وہاں رجسٹر ہو چکا ہے، رجسٹرڈ ویریفائی ہو ہوا. چکا ہے، اور وہ کام ہے ذرا لمبا، جی جی تو لمبے کاموں کا وقت بزرگوں کے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوسرا آپشن رہ جاتا ہے پاسورڈ کا. تو میں نے کہا چلیں جو پاسورڈ والا ہے وہ پھر چلو ٹھیک ہے وہی کر دو، پھر نہیں نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا، لیکن اب ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے. چلیں، اس کا مطلب ہے کہ زیرو پکا پاس کوڈ ہے. ہاں جی زیرو پکا پاسورڈ ہے. چلو ذوالفقار بھائی آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ نہیں آ رہی، تو کیونکہ کلاسیں اینڈ ہو رہی تھی ہر 40 منٹ بعد، تو ساری ریکارڈنگز کو کور کرنا یہ مشکل تھا، اس لیے میں نے 2-3 دن کی ریکارڈنگ نہیں کی، یعنی ریکارڈنگ میں نے نہیں چڑھائی اس پر. تو جی اب آج بالکل سے ریکارڈنگ چڑھنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا عالم بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ عارف بھائی سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. کل آپ کی کمی بڑی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جمیل بھائی عارف کر بھائی لیتے کل ہیں. کہاں گئے تھے؟ ہاں دیکھا آ گئے. یہ کل میں نے آپ سے چھٹی تو لی تھی جمیل بھائی. یہ چوری چھپے کہیں جاتے ہیں. کوئی رائے کی پولیس لگانی پڑے گی ان کے پیچھے. اللہ اکبر. پتہ ہے نا مرکز کی پولیس جو ہے نا بڑی وہ بہت زبردست سخت ہے، وہ بہت سخت ہے. مرکز کی وہ پولیس لگانی پڑے. وہ ہر جگہ سے بندوں کو ڈھونڈ لیتی ہے. ڈھونڈ لیتے ہیں وہ بھائی.
हेलो हेलो। जी जी, अब आवाज ठीक है, आ रही है आवाज। जी 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 शाह साहब क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ चोरी छुपी तो वो जाते हैं जो दूसरी शादी कर लेते हैं। देखा, आप देख लें, वो यही जवाब सुनना चाह रहे थे आरिफ भाई, और आपने जो है ना बस उनको तस्कीन पहुंचा दी है। बहुत अच्छे शाह साहब। वो हमारे कारी साहब ने इधर शादी की है तो उसकी पहली बीवी को नहीं पता ना, तो वो चोरी छुपी जाता है। अच्छा, बस हाँ, नहीं उसे कोई मशवरा इजाजत दे के, शरीयत में इजाजत भी नहीं है, वो कर सकते हैं आप। बस उसे मशवरा दे के लेकिन घर के, लेकिन पाकिस्तानी कानून में भाई इजाजत लेनी पड़ती। जी जी उसे मशवरा दे के घर के जूते सामने नहीं रखने, ना जमील बिल्कुल नहीं, भाई की दूर तरह दूर। कहीं और रखने हैं। अच्छा। जमील भाई भी जमील भाई भी दो रुखी हैं। ये एक के होते हुए भी जूते छुपा देते हैं। इनको तो फिर एक का ही रंग चढ़ गया ना। ऐसे ही है। नहीं, जमील भाई बस आपकी जो ना कमी पूरी कर देते हैं, माशाल्लाह डट जाते हैं ये भी। नहीं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पूरी क्लास की रौनक है जी, सबकी कमियां पूरी कर देते। इस मर्तबा ये जो है ना बस आपको पिछाड़ देंगे। और वो कहते हैं ना, पहलवान वो है जो है ना गुस्से पर अपना काबू रखे। पहलवान वो नहीं जो अपने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दे। बस आपने बिल्कुल जो है ना गुस्से पे भी नहीं, काबू रखना है, सब्र भी करना है। इस मर्तबा बड़ी स्पीडें हैं जमील भाई की। वाकई ऐसे मुझे भी आपको अपनी उम्मीद है, मुझे आपको जो है भी ना उम्मीद है कि इनकी जिस एक तरह से स्पीडें लग रही है ना, ये जी कुछ ना जी कुछ करेंगे। ये दिखाएंगे कुछ ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात ठीक हैं सारे? जी उस्ताद जी, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू हो जाएं भाई। तर्जमा कौन करेगा आज, आरिफ साहब या जमील किफायतुल्लाह? ये तो बाजी एक जमील साहब है ना, एक जमील फैजुल्लाह साहब, ये उस्ताद जी मैं जिम्मेदारी नहीं कल जी, शुरू कर लूंगा। उस्ताद जी आज ठीक है और किसी की बारी लगाए ना उस्ताद जी आज। उस्ताद जी, मैं शुरू कर दूं? नहीं जमील देखा। भाई, आपकी बारी हो गई है, हमें और किसी को ठीक है, नंबर देना चाहिए, अगर आप लोग कहते हैं फिर किसी और को मौका दे दें। मौका देना चाहिए जमील भाई। कौन शर्फ हासिल करेगा आज फिर, अपने मोहम्मद शरीफ। मखसूस अल्फाज में हमें उजागर करे? कौन हस्ती आपको हैं तो आज? जमील भाई जिसे रिकमेंड कर नहीं जी, खुद भी हिम्मत करे ना, अंदर से आवाज किस का जो अंदर से आवाज आ रही है कि मैं हिम्मत करूंगा, वो हिम्मत करे भाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं। तो बस शुरू हो जाए फिर। डॉक्टर ये फहद कर लें, डॉक्टर फहद। कहाँ तक पढ़ी थी चल लास्ट? इस आयत तक 64 आयत है। वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल अल उलमाउ मानाहु इलल किताब वस सुन्नह। हदीस नंबर बताइए, मतलब ये रियाजुस सालिहीन खोली हम। रियाजुस सालिहीन है, बाब है सुन्नत और आदाब सुन्नत पर मुहाफ़िज़त के हुक्म के बयान में। बाबुन फिल अम्र बिल मुहाफ़ज़ति अला सुन्नति व आदाबिहा। तो इसकी आयतें पढ़ रहे थे। जी जी, तो सफा नंबर क्या था? अशरफ हाँ जी मंसूर ठीक है मंसूर ठीक है। आदल भाई। ये जो थी वमा अता को मुर्रसूल
فخذوہ یہ والی تھی نا جی جی سورۃ یہی حشر کی؟ جی 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 چلے میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ قال اللہ تعالی وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سورۃ الحشر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس کو چھوڑ دو. یہ باب کون سا ہے میں یہ ہے جی باب 16واں نمبر باب ہے 16. الباب باب السادس عشرہ. استاذ جی سادس باب فی الامر باب نمبر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها. اچھا یہ والا یہ باب ہے ٹھیک ہے. جی. آگے جی وقال تعالی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یعنی اور نہیں بولتا رسول اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا. سورۃ نجم. وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو نیز یہ بھی فرمایا کہ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے. سورۃ آل عمران. وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور آخرت کی یعنی پچھلے دن کی. سورۃ الاحزاب. وقال تعالی فلا ربک لیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ نساء. نیز فرمایا سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلوں سے اور قبول کریں خوشی سے. سورۃ نساء. وقال تعالی فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ بھی سورۃ نساء میں سے ہے. نیز فرمایا پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. علماء فرماتے ہیں اس کا معنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. نیز فرمایا جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا. نیز فرمایا اور بے شک تو سمجھاتا ہے سیدھی راہ اللہ کی. سورۃ شورى. وقال تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. نیز فرمایا سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کے اس سے کہ آ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے عذاب ان کو دردناک. سورۃ نور. وقال تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ والحکمہ. نیز فرمایا اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی باتیں اور عقل مندی کی. اس باب میں آیات بہت ہیں. پہلی حدیث آ رہی ہے اس باب کی. فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہایاتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا نہیتکم نہیتکم ٹھیک نہیتکم یہ وہ میرے نا تھوڑا مس پرنٹ ہوا ہے. نہیتکم جزاک اللہ عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باتیں میں تمہیں بیان کرنا چھوڑ دوں تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو یعنی پوچھ گچھ نہ کرو. بے شک جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا. پس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کرو اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس پر امکانی حد تک عمل کرو. بخاری و مسلم. جیسے اگر اس کی ہم تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں تو اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے موقع پہ کہا تھا منع کیا تھا مومنین کو کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہے تمہارے جسم کو چیل اور کبے بھی نوچے نا. تو تھوڑا سا جو ہے نا حکم کی تعمیل میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی جس کی وجہ سے 70 مسلمان جو ہے نا وہ شہادت کے درجے کو پہنچ گئے تھے. نقصان ہو گیا تھا مسلمانوں کو.
اور جس چیز کا حکم دے وہ کر لو۔ اللہ کے نبی آواز لگاتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ، سب کے سب تعمیل میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک صحابی تو ابھی دروازے پہ ہی تھے، ایک پاؤں اندر اور ایک باہر تھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا تو وہ جو ہے نا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی تھوڑی سی اس کی جو ہے نا میں نے تشریح کی ہے، باقی واللہ عالم۔ آگے 157 نمبر حدیث ہے الثانی ان ابی نجی الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وآذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظات بلیغۃ وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظات مودع فأوصنا قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تامر علیکم عبد حبشی وانہ من یعش منکم فسیارى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار ایسا بلیغ واز فرمایا جسے سن کر دل ڈر گئے اور آنکھیں بہنے لگیں، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے، تو آپ ہمیں وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے۔ بے شک تم میں سے جو آدمی زندگی پائے گا تو وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، میری اور میرے خلفاء کی سنت دانتوں سے مضبوط طور پر پکڑے رکھنا، نئی نئی بدعتوں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ آگے 158 نمبر حدیث ہے الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ تو اپنی تعلیم میں تقریباً روز ہی پڑھتے ہیں یہ حدیث اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ عرض کیا گیا کون ہے جو انکار کرے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا قال من اطاعنی داخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، گویا اس نے انکار، تحقیق اس نے انکار کر دیا، یعنی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، رواه البخاری۔ 159 الرابع عن ابی مسلم وکیل ابی یاسین سلمت بن عمرو بن القبا الاقوائی رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی فقال کل بیمینک قال لا استطیع قال لا استطاعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فیہ، رواہ مسلم۔ حضرت سلمہ بن عمر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، کے پاس بیٹھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تجھے طاقت حاصل ہی نہ ہو، اسے آپ کا حکم ماننے سے تکبر نے روکا تھا، پھر وہ ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ اللہ اکبر۔ الخامس 160 نمبر حدیث ہے ان ابی عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تسوون صفوفکم او لا یخالفن فن اللہ بین وجوہکم، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تم میں مخالفت پیدا کر دے گا، بخاری و مسلم۔ ہاں جی، وہ جو ایک جنگ ہوئی تھی نا، غزوہ حنین، اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹی جو لکھی ہوئی نا کتابوں میں وہ یہی تھی کہ ابھی تو جو ہماری 12,000 فوج تھی مسلمانوں کی اور کفار کی تو 4,000 تھی، تو ابھی صفیں بھی سیدھی نہیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ دشمن نے ایک دم اچانک حملہ کر دیا۔
جس سے مسلمان تتر بتر ہوئے. لیکن قرآن کچھ اور اس بارے میں بتا رہا ہے کہ جب تعداد کثرت پہ غرہ کیا تو پھر جو ہے نا ان پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ کر دی گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے. تو صفے جو ہے نا سیدھی کرنا، یہ اس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے اسی میں، یوسفی صفوفنا حتی کانما یوسفی بحل قداہ حتی اذا رائی انا قد عقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرائی رجلا بادیا صدرہ فقال عباد اللہ لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. مسلم کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرمایا کرتے تھے کہ گویا ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا فرما رہے، حتیٰ کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہم صفوں کی برابری کے مسئلے کو سمجھ گئے. پھر آپ ایک دن تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ نماز کی تکبیر کہیں. اس اثناء میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا سینہ آگے کو نکالے ہوئے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم ضرور ہی اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا. 161 نمبر حدیث السادس عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال ان ہذہ النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها عنکم. متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رات کو ایک مکان گھر والوں سمیت جل گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی گئی تو فرمایا، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو. بخاری و مسلم. 162 نمبر حدیث ہے. السابع عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کماثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائفۃ طیبۃ قابلات الماء فانبتت القلا والعشب الکثیر وکان منها اجادب امسکات الماء فنفع اللہ بها الناس فشاربوا منها وساقوا وزرعوا واصاب طائفۃ منها اخرى انما هي قیان لا تمسک ماء ولا تنبت کلا فذلک مثل من فاقہ فی دین اللہ ونافعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل هدی اللہ الذی ارسلت بہ. متفق علیہ. ترجمہ. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر مبعوث فرمایا ہے اس بارش کے مانند ہے جو کسی زمین پر برسی تو اس کا ایک حصہ قابل تھا، اس نے پانی کو جذب کیا اور بہت سبزہ اور گھاس اگایا، اور ایک ٹکڑا غیر آباد تھا جس نے پانی کو روک لیا. پس اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے اس سے پیا اور پلایا اور کھیتی سیراب کی، اور زمین کے اس حصے کو بھی بارش پہنچی جو چٹیل میدان ہے، جس نے نہ پانی روکا نہ گھاس اگائی. پس یہ مثال ہے اس آدمی کی جس نے اللہ کے دین کے بارے میں سمجھ حاصل کی اور جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس نے اس شخص کو نفع دیا، پس اس نے دین سیکھا اور سکھایا. اور مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت کی طرف سر بھی نہ اٹھایا اور جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تو اسے اس نے قبول نہ کیا. بخاری و مسلم. فقہ کاف کے پیش کے ساتھ مشہور ہے اور کاف کا زیر بھی پڑا گیا ہے، یعنی فقی و سمجھدار ہونا. 163 نمبر حدیث عن جابر رضی منصور اللہ عادل عنہ بھائی، کا. منصور جی عادل بھائی، یہ حدیث کا نمبر جو ہے یہ جی آپ کے پاس اور ہے، میرے پاس اور ہے، باقی ساتھیوں کے پاس بھی جو منصور عادل بھائی کہہ رہے ہیں وہی نمبر ہے یا ایک نمبر یہ پیچھے بتا رہے ہیں؟ یہ کچھ کتابوں میں ایک نمبر پیچھے بھی ہے. ہاں یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ بس ایک آدھا نمبر آگے پیچھے ہوتا ہے کچھ کتابوں میں نا. ریاض الصالحین ہمارے مسجد میں بھی ایسی رکھی ہوئی اچھا، ہے. ابھی ایک جو نمبر آپ کا پڑھنے فرق. والے ہیں نا یہ جی جی 164 ہے جی جی اور میرے میں آپ ایک آپ کے 163 پاس آئے 3 گی. ہے.
اسی جی طرح جی بالکل مسلسل پیچھے جتنی 5-6 ہوں، احادیث مبارکہ ہے نا، وہ ایک ایک تعداد کے جی اعتبار جی سے آپ کے پاس پیچھے ہے فگر اور ہاں میرے پاس آگے. جی۔ چلے ٹھیک ہے بس کوئی نہیں، پڑھیے. بس تھوڑا آگے پیچھے کر لیں جی۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش یقعن فیها وهو یذبهن عنها وانا آخذ بحجازکم عن النار وانتم تفلتون من یدی، روایہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ انہیں آگ سے دور ہٹا رہا ہو، تو میں بھی تمہیں کمر پکڑ کر جہنم کی آگ سے دور ہٹا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہو۔ ہاں، اللہ اکبر. الجنادب سے مراد لی گئی ہے ٹڈی کی طرح اڑنے والا کیڑا، اور فراش کے معنی مشہور ہیں، پروانے جو آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کسی نبی نے آنا نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو کہنا سننا اور سمجھانا ہے۔ 164 آگے آ رہی ہے۔ التاسع عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلاک الاصابع والصحبۃ وقال انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو صاف کرنے اور چاٹنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے کہ اس کی کس چیز میں برکت ہے۔ آگے جی اسی میں ہے انکم، ہاں سوری، انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ، کہ کس چیز میں برکت ہے۔ وفی روایت اللہ یہاں اذا سے پھر کل انشاءاللہ، یہاں سے کل پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ، وقت ٹھیک ہے، ختم ہو رہا ہے۔ 164 ہو گئی۔ ٹھیک ہے اللہ بھائی، آپ کو بہت جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، آسان انداز میں آپ نے ترجمہ کیا، دل خوش ہو گیا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ہم سب آمین. کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، پریشانی کو اللہ خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منصور عادل بھائی شاباش، آپ نے لے لی. جمیل بھائی نے نمبر لگایا تھا فہد بھائی کا، اور آپ ان اچھا، کا نمبر جو ہے ہاں جی. تو میں نے کہا وہ اپنا جو ہے نا، چلے میں ہمت کر ہی لیتا ہوں، شرم تو آ رہی تھی۔ میں نے نہیں کہا ایسی ماشاء اللہ غلطیاں بہت نکلیں گی، آج ہمت کر لو، کیونکہ سارنگ سے بھائی مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجد میں تو تعلیم کرواتے ہیں، یہاں نہیں کرواتے۔ بالکل وہ صحیح. پتہ ہے نارویجن بول بول کے نا، تو اردو پڑھنے میں بھی تھوڑا خوف سا آتا ہے۔ عربی تو چلو ٹھیک ہے، اردو وغیرہ جو ہے نا وہ زبان نہیں رہی یہاں نا بالکل بھی، تو صبح نارویجن شام نارویجن، ہاں تو نہیں، سارا جو ہر چیز وہاں پہ تعلیم کرواتے ہیں وہ نارویجن میں کرواتے ہیں. نارویجن میں نا، ساری نارویجن میں ہوتی ہے، بالکل بھی اردو نہیں ہوتی۔ چلے منصور عادل بھائی، آپ جس دن آپ پڑھیں گے نا، کل پڑھیں یا پرسوں یا کسی دن بھی، تو جی جی، ایک حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی نارویجن میں سنائیے گا. ہاں انشاءاللہ ضرور، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نکلا تھا جماعت میں، آپ کو تو ہاں معلوم ہاں ہی ہے، تو ہمارے جی جو جی. امیر صاحب تھے نا، جو 6 نمبروں کا روز مذاکرہ ہوتا تھا نا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا موزمبیق کا تھا، ہوں. تو وہ پھر اسپینش زبان میں، تو وہ اس نے کہا جی میرے لیے تو مشکل ہے دوسری زبان، یا میں انگلش میں یا اپنی زبان میں، مجھے انگلش سے بھی اچھی اپنی زبان آتی ہے۔ امیر صاحب نے کہا آپ بھی پھر نارویجن میں کریں۔ اچھا. تو سارے ساتھی سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ کیا بول رہے ہیں۔ نہیں ہمیں بھی سنائیے گا جی. ہاں جی، نہیں آج بلکہ کبھی کبھار ملیشیا کی جماعت ہوئی، آج میں انگلش والوں کی ترجمانی کر رہا تھا، یہ سارنگ بھائی تشکیل کر دیتے نا، اصل تو مولانا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں کو آپ جو ہاں جو میری تشکیل کر دی تھی نا، جو وہ اتنا نہیں منصور عادل بھائی سنیے،
جو آپ نے جی جی احادیث مبارکہ پڑھی ہیں ان میں ایک تو کچھ تو زبانی آپ کو یاد ہوں گی نا؟ جی 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 چلے وہ ہاں نارویجن میں ہمیں جیسے یہ ہے نا کہ میری تمام امت اپنا جو ہے نا جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. من hele umma skal entre i janna untha de som skal nekte å entre i janna. تو پھر نور اس کے بعد جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے، تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنہوں نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے میری نافرمانی کی تو گویا انہوں نے انکار کر دی. تو de som skal adlyde meg, de skal entre i janna, og de som skal ikke følge min veien, det betyr dem har nektet å entre i janna, det betyr at de skal tape på dommedag. ٹھیک ہے. بس بس منصور عادل بھائی وہ ہم سے تو پشتو بھول گئی. جمیل بھائی سے جمیل پوچھو بھائی انہیں تو کیا 10 بولا ہے. دن سوچیں گے کیا آپ نے دعا دی. کون سی بات میں اور فہد بھائی عارف بھائی مجھے سنائیں. یقین کریں تبلیغ کی زبان جو ہے نا عربی یا اردو ہے. آج ایک کافی پڑھا لکھا لڑکا نا مسجد میں 40 دن لگا رہا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی مجھے نارویجن میں 6 نمبر سکھایا. میں کہا وہ یار اللہ سے ڈر، خوف کر، تو عربی کہہ ہے، مجھے اردو کہہ ہے، انگلش اردو کہہ دے، میں تو یہ سکھا دوں. میں نے کہا جتنی نورانیت روحانیت ہماری زبان میں ہے تو اتنا مطلب اتنی کشش اور کھچاؤ ہے کہ بندہ کھنچتا چلا جاتا ہے. بڑی خوبصورت زبان ہے اردو ہماری. نہیں بہت تو اچھی ہے، اس میں شک نہیں ہے. یقین کر لیں انگریزی میں آپ بڑے سے بڑے عالم دین، ابھی امریکہ اور انگلینڈ کی جماعتیں آئی ہوئی سی، میرا دل ہی نہیں کرتا مطلب کہ نا اس میں وہ ہے ہی نہیں، اٹریکشن ہی نہیں ہے کسی بھی زبان میں نا. اور نارویجن میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے نہیں کیونکہ منصور عادل مجمع ہمارا بہت بڑا ہے نا، اس میں ہر نسل قوم کے لوگ ہیں. اب نارویجن تو سب کو آتی ہے، ظاہر ہے یہاں رہ رہے ہیں. نہیں ایک منصور عربی عادل بیٹھا بھائی ہوا ہے پختگی تو اپنی زبان میں ہونی چاہیے، لیکن اپنی تعارف تو زبان. دوسری زبانوں کا ہونا چاہیے نا. عارف بھائی میں چلے اسی لیے پاکستان آتا ہوں کہ میں تو بہت اچھی اردو بولتا تھا، اتنی مطلب کہ نا بڑی جامع الفاظ، اتنی جامع میں اردو بولتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھی جو نا ہنستے ہوتے تھے کہ یار ہمارے تو اوپر سے آپ کی اردو گزر گئی. اب میں آہستہ آہستہ نارویجن میں ایسا رنگ چڑھا ہے کہ وہ بس اردو جاتی رہی اس طرح. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں میں زیادہ اردو میں بات کروں. مطلب آپ اسد اللہ غالب کی طرز کے مطابق جی جی برابر جو بالکل اردو بالکل. تھا آپ کا. جی یقین کر لیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال نے جو مطلب کہ نا جو لفاظی کی ہوئی ہے، جو جس طرح کی جو نا سکیل انداز میں جو اردو بولی ہوئی ہے، میں ہاں تو میں تو اس طرح کی جو ہے نا ابھی بھی میرا ہلکا اباب جب وہ والا ہوتا ہے نا تو میں ان کے ساتھ اسی انداز میں بات کرتا ہوں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی. بہت اچھی بات. علماء منصور اکرام بھائی جی بھائی. علماء یہ اکرام جمیل بھائی جو آپ کی وجہ سے ستے میں چلے گئے، اس کا کیا ہوگا؟ جمیل بھائی تو بالکل مطلب چمم بکمن ہو گئے ہیں، اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے یار علماء کیا ہے ان کو علماء پکڑ کے اکرام 3 جھٹکے علماء لگائیں. جی اکرام جی جی علماء انوش بھائی. اکرام استاد جی انتظار فرما رہے ہیں. اچھا اللہ ٹھیک ہے معاف کر دیجئے بھائی انوش. استاد جی سے مانگے. آپ کے السلام توسط سے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ عادل بھائی کی باتیں سن کر بہت مزہ بھی آیا. اللہ ماشاء اکبر. وعلیکم. جزاک اللہ. عادل بھائی یہ کون سی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے؟ اوہو آپ تک بھی یہ بات کھل گئی. یہ نارویجن زبان ہے حضرت. اچھا نارویجن کون سے ملک میں بولی جاتی یہ ناروے میں بولی جاتی ہے نارویجن. تو ہم اچھا 2 ساتھی ناروے سے ہیں نا، اپنا سارنگ زیب بھائی اور میں اپنا ناروے میں ہم دونوں ساتھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ صحیح. بس ڈاکٹر عارف صاحب اصرار کر رہے تھے تھوڑی سی کوئی حدیث جو ہے نا ہمیں نارویجن میں ترجمہ کر کے بتا دیں. تو ایک حدیث زبانی یاد تھی جو ہم جو بھی دعوت والے کام سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ اکثر یہ حدیث تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا. بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے ماں سوائے جس نے انکار کیا. تو اس کو پھر میں نے نارویجن میں ٹرانسفر کر کے ان کو بتایا صحیح. کیونکہ وہ ہمارے یہاں زبان ہی صرف نارویجن ہی چلتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ساری نورانیت اور روحانیت تو اللہ پاک نے
ہماری زبان میں ہی نا، عربی ہوا اردو ہوا سیم ہی ہے نا، 80% سے زیادہ لفظ تو قرآن مجید میں بھی وہی اردو والے ہی ہیں نا. اور اگر بس ہم اردو تھوڑی جو اور جی جی اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اردو جو ہے لشکری زبان ہے. بہت لشکری ساری زبان ہے زبان نا. بہت ہاں ساری بہت زبانوں ساری کو زبانوں کا مجموعہ ہے. جی 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 بالکل بالکل فارسی ایسے کے ہی ہے. الفاظ، 80 عربی کے الفاظ ہیں. 80% سارے الفاظ لفظ ہیں. منصور جی عادل جی بھائی 80% لفظ کہہ کے قرآن پاک میں ہے. کسی مولوی جی دے جی قابو نہ آ جی، تھوڑا ہاتھ تھولا رکھ. نہیں 80% تو تھوڑے زیادہ ہو گئے ویسے. تھوڑا جی کم کر لو نہیں وہ دیکھو کتے مولوی نہ خلاف کرو. نہیں نہیں یہ میں نے جناب میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. تسی ثبوت نہ پیش کرو، مہربانی کرو. دیکھیں پرانی جو ہے نا، جو ابھی تو یقین کریں کہ وہ اردو کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا جس طرح وہ پہلے اردو بولی جاتی تھی نا، تو وہ زیادہ عربی کے لفظ استعمال ہوتے تھے یا فارسی کے ہوتے تھے. اصل میں وہ فارسی اردو مکس تھا نا. جی جی جی. اور قرآن مجید میں بھی بہت سارے بے انتہا کے الفاظ یہ جو ہم بولتے ہیں اردو میں، اور پرانی جو ہے نا جو بر صغیر میں جو اردو بولی جاتی تھی لکھنوی انداز والی، یہ سب وہی ہیں لفظ. قرآن کو عربی میں رہنے دے، وہ زیادہ بہتر ہے. جی جی ہاں. اب ماڈرن زمان میں آپ کہتے ہیں بجلی گرتی ہے، بجلی گرتی ہے، وہ کہا جاتا تھا برق گرتی ہے. چلیں جی ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. جی جزاک اللہ. ہاں 10 منٹ گزر چکے ہیں، اب تھوڑا سبق پڑھ لیتے ہیں. جی جزاک اللہ. باقی جو غسل، میت کو غسل دینے کا طریقہ وغیرہ ہے، یہ تو کتابوں میں پڑھنے سے زیادہ جو پریکٹیکل ہے اس سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. ہم نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک عملی طور پر کسی کو غسل دینے کی نوبت پیش نہیں آئی. اس وجہ سے پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے جو یاد رہتا ہے، دماغ میں بیٹھتا ہے، وہ جب تک آپ کسی کو غسل نہیں دیں گے اس وقت تک یہ بیٹھتا نہیں ہے ذہن کے اندر. کوئی قربانی دے کلاس میں. بس مدرسوں میں تو قربانی دے دیتے تھے، لیکن یہاں پر آن لائن مشکل ہے تھوڑا. حضرت آسان ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے. تھوڑا سا پریکٹس ہو جائے تو اور بھی زیادہ یعنی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ویسے تو بہت آسان ہے. جی ویسے تو بہت آسان ہے، مشکل ہے ہی نہیں میں اس میں. الحمدللہ میں نے بہت کئی دفعہ دیا، کئی دفعہ. ماشاء اللہ. ہاں جی، بلکہ اکثر و بیشتر میں دیتا ہوتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، ثواب بھی ہے اس کا بہت زیادہ. جی اور جتنے الحمدللہ. بھائی ہیں سارے بھائی کوشش کریں، اگر کہیں پر موقع ملتا ہے تو پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگائیں. اس کے اوپر ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے جس میں ثواب بتایا گیا، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں سے پڑھنا ہے کہ اس کو جو ہے غسل دیں گے. فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، یہ کچھ پہلے ہو گیا تھا لیکن درمیان میں وہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، جب غسل دینے کا ارادہ کریں تو چارپائی پر لٹائیں گے. وَجَعَلُوا عَلَى عُورَتِهِ خِرْقَةً، اور چارپائی پر لٹانے کے بعد میت کے کپڑے اتاریں گے. کپڑے اتارنے سے پہلے اس کا جو سطر ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اس سطر کے اوپر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ اس کا سطر برہنہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے کپڑے مکمل اتار لیے جائیں گے. وَوَضَّعُوهُ، کپڑے اتارنے کے بعد جب مردہ کا غسل دینا ہے تو غسل میں سب سے پہلے اس کو وضو کروانا ہے، جس طرح ہم عام طور پر وضو کرواتے ہیں اس طرح وضو کروانا ہے. لیکن وَلَا يُمَزْمَزُ، پہلی بات یہ کہ اس کو کلی نہیں کرائی جائے گی، اور دوسری وَلَا يُسْتَنشَقُ، اور اس کی ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا. جب مردہ کو غسل دیا جاتا ہے نہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، نہ کلی کروائی جاتی ہے، بلکہ روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو گیلا کر کے
اس کے دانتوں پر پھیر دیا جاتا ہے منہ کے اندر، اور اسی طرح اس کی ناک کے اوپر اس کو پھیر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت کے اندر مرا ہے، اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت کے اندر مرا ہے تو اس وقت اس طرح اس کو وضو اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اس طرح ضروری ہے روئی کے ذریعے۔ آگے پیچھے تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت کے اندر مرتا ہے تو روئی کے ذریعے اس کو کلی کروانا اور روئی کے ذریعے ہی اس کی ناک کو پانی لگانا، ٹھیک ہے، یہ پھر لازم ہو جاتا ہے تاکہ جو اس کی ناپاکی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد ثم یفیضون الماء علیہ، جب وضو مکمل ہو جائے، اس کو منہ دھلانا ہے، کونیاں دھلانی ہیں، پھر اس کے پاؤں دھلانے ہیں، وضو مکمل ہو گیا، ثم یفیضون الماء علیہ، پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔ وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، اور جس تختے پر، جس چارپائی پر اس کو غسل دیا جا رہا ہے اس کو دھونی دی جائے گی، وطرن طاق اعداد کے اندر، 1 مرتبہ دے دی، 3 مرتبہ دے دی، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یہ جو دھونی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ملتی ہیں دھونے کے لیے بھی، تو اس کے ذریعے اس کو دھونی دی جائے گی۔ وَيَغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْزِ، اور پانی کو ابالا جائے گا بیری کے پتوں کے ساتھ، او بالحرز، حرز کہتے ہیں اشنان، ایک قسم کی گھاس ہے، تو اس وجہ سے ابالا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کا جو میل کچیل ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے، وہ زیادہ اتر جاتا ہے۔ آج کل کے زمانہ میں اگر یہ آسانی کے ساتھ مل جائے، بیری کے پتے مل جائیں یا گھاس کوئی مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتے تو صابن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْكَرَاهِ، لیکن پھر اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ملائی جائے گی۔ فَالْمَاءُ الْكَرَاهِ، کراہ کہتے ہیں خالص کو، یعنی اگر بیری کے پتے مل گئے، نیم کے پتے مل گئے، حرز اشنان گھاس مل گئی، یا اسی طرح کوئی اور پتے وغیرہ مل گئے جن سے میل کچیل اترتا ہے، وہ تو ڈال کر پکا لیے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ملتی، فَالْمَاءُ الْكَرَاهِ، پھر سادہ پانی ہی اس کو گرم کر کے اس کے ذریعے ہی ہلکا پھلکا اس کو نارمل کر کے، زیادہ گرم بھی نہیں کرنا بلکہ نیم گرم پانی ہو، اس کے ذریعے اس کو غسل دیا جائے گا۔ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِيِّ، اس کے بعد اس کا سر اور اس کی داڑھی کو ختمی، یہ بھی ایک قسم کی جڑی بوٹی کا نام ہے، اس کے ذریعے بھی میل کچیل صاف ہوتا ہے، آج کل صابن استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے اس کے سر اور داڑھی کو اچھی طرح دھویا جائے گا۔ اس کے بعد جب پورے جسم پر پانی ڈالنے کی باری آئے تو پہلے اس کو الٹے پہلو پر لٹائیں گے، قبلہ کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ اوپر کی طرف ہو تو اس طرح اس کو لٹایا جائے گا۔ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، پھر جو بیری والا پانی پکایا ہوا تھا، نیم گرم پانی ہے، اس کے ذریعے اس کو غسل دیا جائے گا، حتیٰ یرا، یہاں تک کہ پتہ چل جائے، ان الماء وصل الی ما یلی التخت منہ، کہ پانی جسم کے اس حصے تک پہنچ چکا ہے جو تختے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی اوپر سے پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ وہ نیچے تک پہنچ جائے۔ ثم یرجع علی شقہ الایمن، پھر اس کو دوسرے پہلو پر لٹایا جائے گا، دائیں پہلو پر لٹایا جائے گا، فیغسل بالماء، پھر پانی سے غسل دیا جائے گا، حتی یرا ان الماء قد وصل الی ما یلی التخت منہ، یہاں تک کہ پتہ چل جائے پانی دوسری طرف پہنچ چکا ہے، یعنی اس کے مکمل جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا۔ جب یہ غسل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد مردہ کو بٹھائے گا، وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، اور اپنے سے سہارا دے گا، یعنی اس کی کمر کے پیچھے بیٹھ کر اس کو اٹھائے گا، تھوڑا سا ہلکا سا اٹھا کے اس کی کمر کے پیچھے اپنی ٹانگ رکھ لے یا ہاتھ رکھ کے اس کو سہارا دے، وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا، اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرے۔ غسل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بٹھانا ہے، جس طرح آدمی ٹیک لے کر بیٹھتا ہے دیوار کے سہارے پہ، اس طرح تھوڑا سا کر کے اس کو اٹھانا ہے، پھر اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ، اگر اس کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے، پاخانہ نکل رہا ہے، کوئی اور چیز نکلی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا غسل نہیں ٹوٹے گا، غسل اس کا برقرار ہے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کو دھو دے جو ناپاکی اس کے جسم سے نکلی ہے، اس کو دھو دے، وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ، لیکن اس کو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ غسل مکمل ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ينشفه في ثوب، پھر کسی پاک کپڑے سے اس کو صاف کرے گا، جس طرح تولیہ وغیرہ ہے اس سے اس کے جسم کو پونچھ دے، یا کوئی اور کپڑا لے لے صاف کپڑا اس سے اس کو پونچھ لے. آگے فرماتے ہیں وَيُدْرَجُ فِي أَكْفَانِهِ، یہ غسل مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آتی ہے کفن کی باری، اور اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب کس طرح لپیٹنا ہے، کفن کس طرح دینا ہے، وہ طریقہ آگے بیان کر رہے ہیں. وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، اور حنوط یہ ایک قسم کی خوشبو ہے. فرماتے ہیں یہ حنوط خوشبو اس کی داڑھی پر لگا دے، اس کے سر پر لگا دے. وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ، اور جو کافور خوشبو ہے، مساجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، سجدے کی جگہ، سجدے کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے اوپر کافور کو مل دیا جائے گا. سجدے کے اعضاء میں دونوں گھٹنے آ گئے ہیں، ماتھا آ گیا ہے، ناک آ گئی ہے، بازو آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. جو اعضاء سجدہ ہیں، پیشانی ہوگی، ناک ہوگی، ہتھیلی، گھٹنے، پاؤں وغیرہ، ان کے اوپر یہ کافور لگا دیا جائے گا. اب آگے کفن کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے گا، مرد کو کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا، عورت کو کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا، تو اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. وَالسُنَّةُ أَن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے. 3 کپڑے کون کون سے ہوں گے؟ ازار و قمیص و لفافہ، ایک ازار، ایک قمیص اور ایک لفافہ. ازار تو ہم کہتے ہیں دھوتی، تہ بند، لیکن یہاں پر جو کفن کے اندر جو ازار ہے اس کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، پاؤں سے لے کر یہ گردن تک ہوتا ہے، بلکہ گردن تک نہیں، یہ اوپر ماتھے تک ہوتا ہے. جو ازار کی مقدار ہے پاؤں سے لے کر ماتھے تک ہوتا ہے. دوسری چیز ہے قمیص، یہ قمیص بھی پاؤں تک مراد ہے، یعنی گردن سے لے کر پاؤں تک قمیص. اور تیسری چیز ہے لفافہ، لفافہ سے مراد ایک بڑی چادر ہے جو سر سے اوپر بھی تھوڑی نکلی ہوئی ہو اور پاؤں کے نیچے بھی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہو، یعنی جتنا آدمی کا قد ہے اس سے تھوڑی سی بڑی چادر ہو. ازار جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، قمیض گردن سے لے کر پاؤں تک، اور جو لفافہ ہے یہ اس کے قد سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، تھوڑا سا سر کی طرف سے نکلا ہوا ہو، 1-2 بالشت، اور تھوڑا سا پاؤں کی طرف سے. فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ ثَوْبَيْنِ جَازَ، اگر 2 کپڑوں کے اوپر اقتصار کریں تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. سنت کیا ہے؟ سنت ہے 3 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت یا ویسے ہی 2 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جائے تو بھی جائز ہے. اس کو کفن کفایہ کہا جاتا ہے. جو پہلا ہے وہ مسنون ہے، دوسرا ہے 2 کپڑوں والا کفن کفایہ. اور اگر کوئی مجبوری ہو، کپڑا وغیرہ مل ہی نہیں رہا ہے، غریب آدمی ہے اور کوئی اور بھی لا کر نہیں دے رہا، تو اس صورت کے اندر مجبوری کے تحت 1 کپڑے کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اس کو کفن ضرورت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کفن پہلا مسنون ہے 3 کپڑے، 2 کپڑوں والا کفن کفایہ ہے، اور 1 کپڑے کے اندر اگر دیا جائے تو اس کو مجبوری کے تحت وہ جائز ہے، ویسے وہ جائز نہیں ہے. اب کفن کے کپڑے کس طرح استاد لپیٹنے جی، ہیں؟ جی جی. اگر کفن موجود نہ ہو، جیسے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، زلزلہ یا ایسا معاملہ ہو گیا، بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پر وہ فوت ہو گئے، تو اب ان کا پھر کیا حال ہے اگر وہاں پر کپڑا بھی موجود نہ ہو؟ وہ تو پھر بالکل ہی مجبوری کی حالت میں آ جاتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. اگر موجود نہیں ہے کوئی دوسرا، یہ تو دراصل نا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ ان کے کفن کا انتظام کریں. اگر اس کے اپنے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے، جو مرا ہے اس کے اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کفن کا انتظام نہیں کر سکتے، تو وہاں کے جی جو جی دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے کفن کا انتظام کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ بھی مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں مجبوری ہے، پھر اس کو انہی کپڑوں کے اندر دفنا دیا جائے گا جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، جی ٹھیک مجبوری ہے. کی حالت میں.
ٹھیک ہے سر. اچھا آگے طریقہ بتاتے ہیں کفن کو لپیٹنے کا. وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. اچھا اب مردے کو کفن کے اندر کس طرح لپٹانا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے جو سب سے بڑی چادر ہے جس کو لفافہ بولا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ بچھانی ہے. لفافے کے اوپر ہم نے ازار جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے اس کو رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے قمیض کو رکھنا ہے. قمیض کے اندر آستین وغیرہ کلیاں وغیرہ نہیں ہوں گی، بلکہ بالکل سادہ سی سلی ہوتی ہے قمیض. سب سے اوپر قمیض کو رکھنا ہے. جب قمیض ہم نے رکھ لی تو مردے کو لایا جائے گا. سب سے پہلے اس کو قمیض پہنائی جائے گی. قمیض پہنانے کے بعد دوسرے نمبر پر ازار ہے جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اس کو لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر جو لفافہ ہے جو بڑی چادر ہے پھر اس کو لپیٹا جائے گا. تو لپیٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ، جب لفافہ جو بڑی چادر ہے یا اسی طرح جو ازار ہے اس کو لپیٹنے کا ارادہ کریں. ابتدأوا بالجانب الایسر، پہلے بائیں طرف سے ابتدا کریں گے، پہلے بائیں جانب سے لپیٹیں گے. ثم بالایمن، پھر دائیں جانب سے اس کو لپیٹیں گے. پہلے بائیں طرف سے لپیٹنا ہے پھر دائیں طرف سے لپیٹنا ہے. اسی طرح ازار ہو گیا یا لفافہ ہو گیا، ان کا یہ طریقہ کار ہے. پہلے بائیں طرف سے اوپر ڈال دیا، پھر اس کے اوپر دائیں طرف سے. فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْ عَقَدُوا، اگر خوف ہو کہ کفن جو ہے وہ اڑ جائے گا، تھوڑا سرک جائے گا، تو اس صورت میں اس کو گرہ لگا سکتے ہیں کسی رسی وغیرہ سے، ڈوری وغیرہ سے. اس کو سر کی جانب سے باندھ دیں، پاؤں کی جانب سے باندھ دیں، اور اسی طرح جو کمر ہے یا پیٹ ہے یہاں سے بھی باندھ دیں، تاکہ اس کا جو کفن ہے وہ اس سے کھل نہ جائے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد محترم. آگے فرماتے ہیں یہ تو مرد کا کفن تھا 3 کپڑوں والا. جو 3 کپڑے والا کفن ہم نے بیان کیا ہے اوپر، یہ مرد کے لیے تھا. اس کے اندر ایک لفافہ ہے جو اس کے قد سے تھوڑی بڑی چادر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ازار ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر قمیض ہوتی ہے. یہ مرد کا کفن ہے. جبکہ عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. 3 کپڑے تو یہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں، 3 تو یہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں، اور 2 کپڑے اس کے اندر مزید عورت کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے. چونکہ عورت کا پردہ زیادہ سخت ہے، ستر ہے اس کا پورا جسم. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کے لیے 2 کپڑے اضافی ہیں. ان میں سے ایک ہوگا خمار. خمار کہتے ہیں دوپٹے کو. اس کے عورت کے کفن میں ایک تو دوپٹے کا اضافہ کیا جائے گا. وخرقۃ تربۃ بہا ثدیہا، اور ایک کپڑے کا اضافہ کیا جائے گا جس کو اس کے سینے کے اوپر اس کے جو پستان ہیں ان کو باندھا جائے گا. یہ 2 کپڑے عورت کے کفن میں زائد کیے جائیں گے، ان کا اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي 5 أَثْوَابٍ، عورت کو کفن دیا جائے گا 5 کپڑوں کے اندر. ازار، سب سے پہلے ازار ہے، پھر قمیص ہے، وخمار دوپٹہ، وخرقۃ تربۃ بہا ثدیہا، اور ایک کپڑا جس کے ذریعے اس کے دونوں پستانوں کو باندھا جائے گا، واللفافہ، اور لفافہ. یہ 5 کپڑے وہی ہیں. فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ 3 أَثْوَابٍ جَازَ. آگے کفن کفایہ کا بیان کر دیا کہ اگر وہ 3 کپڑوں کے پر بھی اکتفا کرتے ہیں تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو بات تو بالکل واضح ہے. اگر 5 کپڑوں میں نہ کفنائیں بلکہ مجبوری ہو 3 کپڑوں میں کفنائیں، بغیر مجبوری کے بھی 3 کپڑوں میں کفنائیں، تو یہ 3 جو کپڑے ہیں یہ کفن کفایہ ہے. 3 کپڑوں میں کیا کیا آئے گا؟ ایک ازار آئے گی، ایک چادر آئے گی، اور تیسرا دوپٹہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب ان کو عورت کو کفن کس طرح دیا جائے گا؟ مرد کا تو بالکل آسان سا طریقہ ہے.
اس کو قمیض پہنائی جائے گی، پھر ازار لپیٹا جائے گا، پھر اس کے بعد جو لفافہ ہے بڑی چادر ہے وہ اس کے اوپر لپیٹ دی جائے گی۔ عورت کے اندر چونکہ عورت کے جو میت ہے اس کے 5 کپڑے ہیں، تو ان کا طریقہ بھی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بتا دیا۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ تَحْتَ اللِّفَافَةِ، جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ اس کو کب پہنایا جائے گا، دوپٹہ پہنانے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں جب عورت کو قمیض پہنا دی گئی، عورت کو جب قمیض پہنا دیں گے چارپائی پر لٹا کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے جو سر کے بال ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سینے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، آدھے بال دائیں طرف، آدھے بال اس کے سر کے بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا، اور اس کے بالوں کو اس کے سینے پر پھیلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ دوپٹہ ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس کے سینے کو جو اس کی چھاتیاں ہیں، پستان ہیں، ان کو باندھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی وہی جو ازار ہے وہ پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد جو لفافہ ہے وہ پہنایا جائے گا۔ یعنی قمیض پہنانے کے بعد جو 2 کپڑے اضافی ہیں، قمیض پہنانے کے بعد ان کو پہنایا جائے گا۔ اس کو پہلے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر اڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے چھاتیوں کو باندھ دیا جائے گا۔ آگے میت کے مختلف احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ ولا یسرح شعر المیت، میت کے جو بال ہیں ان میں کنگھی نہیں کی جائے گی۔ ولا لحیتہ، نہ داڑھی میں کنگھی کی جائے گی۔ ولا یقص ظفرہ، نہ اس کے ناخنوں کو کاٹا جائے گا۔ ولا یقص شعرہ، اور نہ ہی اس کے بالوں کو کاٹا جائے گا۔ یعنی اس کے جسم کے کسی حصے کے اندر ہم نے کچھ نہیں کرنا، جس طرح وہ مرا ہے اس کو غسل دینا ہے اور اس کو اسی حالت کے اندر دفنا دینا ہے۔ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانِ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا وِتْرًا، اور کفن کو دھونی دی جائے گی اس میں کفنانے سے پہلے، وطرن تاک تعداد کے اندر۔ جب اس کے کفن کے اندر مردے کو لٹانے لگیں تو لٹانے سے پہلے ہی کفن کو تاک تعداد میں دھونی دے دی جائے۔ اگر بتی کی ہو، لوبان کی ہو، یا کوئی اور خوشبو موجود ہے تو اس خوشبو کی دھونی دے دی جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا سارے بھائیوں کو؟ یہ اس کو کفن دینے کا طریقہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ آگے نا اس کے نماز جی کا استاد، طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے، جی کس طرح نماز جنازے کا طریقہ ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، مولانا ناصر صاحب آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ کی حاضری کل سے بھی کم ہے بھائی، شروع میں ہی بھاگ رہے ہیں۔ جی ابھی تو کافی تھے، میں ہر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ساتھیوں۔ پتہ نہیں جی اب کس چیز کا غلبہ ہے۔ اتنے ہی تھے، زیادہ نہیں تھے استاد جی۔ اچھا اتنے ہی تھے، اچھا جی چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے شور اتنا باہر نا شیشے باہر سے آ وقال رہا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، فرمائے کہ اللہ کہتا ہے تم 2 معبود نہ بناؤ۔ الہین کا معنی بھی 2 معبود ہے، اور اثنین کا معنی بھی 2 ہے۔ جب عدد کو لایا جاتا ہے نا، عدد اور معدود دونوں تب لائے جاتے ہیں جب بات 3 سے آگے چلی جائے، 3 4 5 6 7 8، تو وہاں چونکہ جمع کا لفظ کسی خاص عدد پر دلالت نہیں کرتا تو معدود کے ساتھ عدد بھی آتا ہے، لیکن واحد اور تثنیہ کا صیغہ تو خود ہی دلالت کر رہا ہوتا ہے عدد پر۔
الہن ایک خدا، اور الہین دو خدا، اور آلیہتن اس کی جمع آئے گی تو وہ ہے کئی خدا۔ اب کئی کتنے ہیں اس کے لیے پھر آگے عدد لانا پڑے گا، 3 4 5 6 7 8، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے الہین، الہین کا خود صیغہ بھی تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا اسنین، اسنین کا معنی بھی دو، تو یہ تاکید کے لیے ہے۔ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ، یہ معبود حق کو بھی مانو اور معبودان باطلہ کو بھی مانو، ایسا مت کرو، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ ایک معبود ہے، فإیایا فرہبون، پھر ڈرنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے قبر کو سجدہ نہ کیا، فلاں بت کے سامنے نہ جھکے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں نقصان ہو جائے گا؟ فإیایا فرہبون، مجھ ہی سے ڈرو، نفع نقصان کا مالک میں ہوں، یہ چیزیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جن کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کے ان کے آگے سر مسجود ہوتے ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے ڈرا جائے، مجھ ہی سے ڈرو کہ معبود حقیقی میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک میں ہوں، وَلَهُ، اس ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا مالک ہے۔ جب وہ سب کا مالک ہے تو پھر وہی اس لائق ہے کہ وہ معبود ہو، وہی اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس ہی کے لیے اطاعت ثابت ہے۔ دو ترجمے کیے گئے مولانا، دین کا معنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں دین کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دین کا معنی جزا، جیسے مالک یوم الدین، دین کا معنی اسلام، جیسے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہاں دین اسلام کے معنی میں ہے۔ دین کا معنی پکار، جیسے مخلصین لہ الدین، یہاں دین کا معنی پکار ہے کہ وہ اللہ کے لیے پکار کو خالص کرتے ہیں۔ اور دین کبھی توحید کے معنی میں بھی آیا، جیسے ذالک الدین القیم، یہ خالص توحید ہے۔ یہاں دین اطاعت کے معنی میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ، اور اس کے لیے اطاعت واسباً ثابتاً، ثابت ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ دین کا معنی جزا کر لیں، عذاب کر لیں، اور واسب کا معنی کر لیں دائماً، اور اس ہی کے لیے دائمی عذاب اسی کے لیے ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہے دائمی عذاب کا، اس لیے اسے ڈرو۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں فمن اللہ، تو اللہ کی جانب سے ہیں، یہ صحت، تندرستی اور عافیت، خوشحالی، یہ جتنے بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، یاد رکھو تمہاری محنت کا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے آبا کا ورثہ نہیں ہے، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قحط کی صورت میں، مرض کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اس ہی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، اسی کی طرف تم لوٹتے ہو۔ تکلیف جب دور وہی کرتا ہے، نعمت جب اس ہی کی طرف سے آتی ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں ہم سورہ یونس سے لے کر اب تک یہی پڑھتے آئے کہ مشرکین جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی، مصیبت میں پریشان ہوتے، اور لات و عزا، ہین و منات سے وہ مایوس ہو جاتے، پھر کہتے اب اللہ کرے گا، اب اللہ ہی کرے گا، در در کی ٹھوکریں کھا لیں، دربار دربار پھر لیے، گائے کا پیشاب بھی پی لیا خناس سندھو نے، اور پھر گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والے بھی گزر چکے، اب انہیں اللہ والا راستہ نظر آتا ہے آخر میں کہ اب کام اللہ ہی کرے گا، اب اللہ کی سپرد ہے سب کچھ، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے ہی اللہ سے مانگ لو، اللہ ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ پہ، کبھی فلاں جگہ پہ، پھر اللہ نے اولاد دے دی، پھر اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے کہ فلاں دربار پہ گئے تھے، منت مانی تھی، اللہ نے اولاد دے دی۔ ارے اولاد اللہ دیتا ہے، دربار والے تھوڑی دیتے ہیں۔ فلاں دربار پہ جا کے منت مانی تھی، اس لیے ہماری قسمت کھل گئی، شادی ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ ان سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، یہ اذا مفاجاتیہ ہے، تو اچانک فریق منکم، تم میں سے ایک فریق، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم،
ताकि वो इनकार करे, नाशुक्री करे उस नेमत का जो हमने उनको दी है, दी हमने है, और नाशुक्री ये कर रहे हैं गैर की तरफ निस्बत करके। अल्लाह कहता है कब तक नाशुक्री करोगे, फतमत्तउ, फायदा उठा लो, दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी है, ख्वाहिशात के मुताबिक गुजार लो, कर लो जितना शिरक करना है, फसौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे कि इस शिरक का अंजाम कितना बुरा है, अनकरीब जान लोगे। वयजअलूना लिमा यअलमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम वयजअलूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम लिमा ला यअलमून। ये नसीबम मफूल भी बनेगा यजअलूना का, और तर्जमा यूं करेंगे कि वो बनाते हैं हमारे, उनको हमारा हमने जो रिज्क दिया उसमें से एक हिस्सा बनाते हैं, लिमा ला यअलमून, उनके लिए जो जानते ही नहीं है। मौलाना ये माँ मन का फ़र्क आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और माँ गैर ज़बील अक़ूल के लिए आती है। यहाँ माँ से मराद माबूदाने बातिला है कि वो माबूदाने बातिला के लिए बनाते हैं, और वो माबूदाने बातिला की अपनी हालत यह है कि ला यालमून, वो जानते ही नहीं है। कब्र पे चादर चढ़ा गए और कब्र के ऊपर खाने पीने वाली चीजें बिखेर गए, वो जानते ही नहीं बेचारा कि मुझ पे ये क्यों सारा कुछ डाल के जा रहे हैं, इसकी फरियाद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, हाजत क्या है, परेशानी क्या है, किस लिए, किस मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं पता, और ये करके जा रहे हैं। बुतों के आगे खाने पीने वाली चीजें रखने वाले, नजर और नियाज और मन्नतें उनके सामने मानने वाले, कहाँ बुत जानते हैं कि हम, हमारे सामने आने वाला रोने चिल्लाने वाला किस लिए रो रहा है, किस लिए चिल्ला रहा है, इसकी फरियाद क्या है, इसका दुख क्या है जिसका हम अदावा करें। इसलिए अल्लाह कहता है वयजअलूना, वो बनाते हैं, नसीबम, जुल्म यह है कि वो रिज्क भी तो मेरा दिया हुआ है, मेरे दिए हुए रिज्क में से मेरे दुश्मन के सामने जाके रखते हैं, हालांकि वो दुश्मन ऐसा है कि वो इनकी फरियाद रसी भी नहीं कर सकता, वो इनकी दाद रसी भी नहीं कर सकता, वो इनकी जरूरियात पूरी भी नहीं कर सकता, उसे तो मालूम ही नहीं कि आया क्यों है, ये पूरी कब करेगा वो। वयजअलूना, वो बनाते हैं, नसीबन, एक हिस्सा, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज्क दिया उसमें से एक हिस्सा बनाते हैं, किसके लिए, लिमा ला यअलमून, उनके लिए जो जानते भी नहीं है। तल्लाही, अल्लाह की कसम, बड़ा मुअक्कद कलाम है, अल्लाह की कसम, ला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, तुम जरूर भी जरूर पूछे जाओगे उन कामों के बारे में जो तुम झूठ गढ़ा करते थे। ये जो तुमने झूठ गढ़ रहे थे ना, फलां कब्र पे जाएं तो ये मिलता है, फलां कब्र पे जाएं तो ये मिलता है, फलां बुत के आगे झुके तो फला ये फरियाद पूरी होती है, फलां बुत हमारी फलां जरूरत को पूरा करता है, ये बड़े झूठ थे तुम्हारे, ये झूठ जो तुम घड़ते थे। अल्लाह कसम उठा के कहता है, ला तुसअलुन्ना, जरूर भी जरूर तुम पूछे जाओगे, सवाल किया जाएगा तुमसे। वयजअलूना लिल्लाहिल बनाती, और उन्होंने बना ली अल्लाह के लिए बेटियां। मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नऊजुबिल्लाह मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह कहता है सुबहानहू, अल्लाह औलाद से ही पाक है, अल्लाह को क्या जरूरत, औलाद तो नक्स है, इंसान का कमाल नहीं, इंसान नाकिस है तो वो औलाद चाहता है, कामिल होता तो औलाद क्यों चाहता। अल्लाह कामिल है, अकमल है, अल्लाह को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सारे नकाइस से पाक है जो नकाइस और खामियां इंसान के अंदर हैं। वलहुम मा यश्तहून, और उनके लिए वो है जो वो चाहते हैं, अपने लिए तो बेटे चाहते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, और जब उनमें से किसी एक को खुशखबरी दे दी जाए बेटी की, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, वह कजीम, और वो अंदर ही अंदर घुटता है गुस्से की वजह से। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइन, बुराई की वजह से कौम से छुपता है, बुराई से मुराद यहाँ वो बेटी वाली खुशखबरी। माँ बुशिरा बिही, जिस बुराई की, ये बुराई उनके नजदीक, मौलाना इस्लाम में बुराई नहीं है, इस्लाम में तो बेटी रहमत है, तो ये उनके नजरिए और अकीदे के मुताबिक कहा गया कि उनके जाम में बेटी बुराई है, वो उस बुराई की वजह से अपनी कौम से छुपता है। माँ बुशिरा भी, जिस बुराई की उसे खुशखबरी दी गई है, और फिर बेचारा मुतरद्दिद है, परेशान है, वो सोच रहा है अयुमसिकुहु अला हुनिन, क्या उसे उसी जिल्लत पर बेटी को रोके रखे, अयुमसिकुहु, क्या उसे रोक दे, रोके रखे, अला हुन, जिल्लत पर, अम यदुस्सुहु फी तुराब, या उसे जमीन के अंदर दरगोर कर दे, जिंदा दफन कर दे, या उसे जिंदा छोड़ दे। ये कबीला बनु तमीम था, बनु नजर था, बनु खुजा, ये 3 कबीले थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, अपने लिए आर समझते थे, और जिंदा दरगोर करने के बारे में उनका ये एक ख्याल था कि वो बेटियों को अपने लिए बायस आर तो समझते। उनका ये रस्म उनकी ये थी कि 6 साल तक बेटी को अपने पास रखते, और जब 6 साल की हो जाती तो उसके बाद फिर उसको जंगल में ले जाते और गड़ा खोदते, धक्का दिया, ऊपर मट्टी डाल दी, जिंदा दरगोर कर देते थे।
اور جو بیٹیوں کو زندہ رکھتے بھی تھے تو پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بالوں کا یا اون کا لباس پہنا کر بکریاں چرانے پہ انہیں لگا دیتے، بس باہر کی باہر ہی رہے۔ جبکہ اسلام آیا تو اسلام نے آ کر بیٹی کو عزت دی، اسلام نے عورت کی 4 حیثیتیں مقرر فرمائی۔ ماں ہے تو ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر بیٹی ہے یا بہن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں ہوئی اس نے ان کی اچھی طرح خبر گیری کی، تربیت صحیح کی، وقت آنے پہ شادی کر دی، بھائی نے ان کی شادی کے بعد ان کی خبر گیری کی، حسن سلوک جاری رکھا، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ پھر یہی بات 2 کے بارے میں بھی کہی گئی۔ پھر سید عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو تو اللہ کے رسول نے پھر اس کے لیے بھی یہی خوشخبری دی، تربیت صحیح کی ہو، وقت پہ شادی کر دی ہو، اور پھر شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ بیوی ہے تو اس کی معیشت اور اس کا نان نفقہ سارا اللہ رب العزت نے مرد کے ذمہ رکھا، تو بیوی عورت جس حیثیت میں بھی آئے اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ عورت بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کیا، ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا، تو یہ عزت و تکریم عملاً بھی کر کے دکھائی، قولاً بھی کر کے سمجھائی، اور اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری حالت ہے ان کے لیے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے بلند صفات ہیں، مثل الاعلی للہ، اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ صفات ہیں، بلند صفات ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا، یہ مواخذے سے مراد مولانا نقد مواخذہ ہے، فوری مواخذہ ہے۔ اللہ اگر لوگوں کو فوراً پکڑ لے، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ای بِشِرْكِهِمْ، ان کے شرک کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی جانور نہ چھوڑے۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر سارے زندہ رہنے والوں کو، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چوپائے ہوں، رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، سب کو دابہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور مطلب آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ما ترک علیہا من دابہ، اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من دابۃ مشرکۃ، یا دابہ سے مراد مشرکہ دابہ ہے، جو شرک کے اندر مبتلا ہو، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ ایمان والوں کو تو اللہ بچائے گا۔ طوفان نوح آیا، سیدنا نوح کی اتباع کرنے والوں کو اللہ نے بچایا ہے اور انہیں ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو آل لوط کو اللہ نے بچایا ہے، اور منکرین اور مکذبین کو اور مشرکین کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اسی طرح باقی قوموں کے احوال ہیں جی۔ تو مراد اس سے من دابہ سے یہ ہے۔ اور پھر بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ زمین میں جب کوئی جانور مرتے ہیں اللہ کی آفت اور عذاب میں، تو وہ اسی انسان کی جرائم کی وجہ سے مرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جانور کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جانور تو انسان کے لیے تھا، اور جب انسان ہی مشرک نکلا اور انسان ہی اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا، تو جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہلاک ہوگی جو اس کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائیں گی۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ رب العزت مواخذہ کرنا چاہے تو کرے اور کسی کو زمین پہ نہ چھوڑے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی مؤخر کرتا ہے الی اجل مسمى، ایک مدت مقررہ تک، اس سے پھر ظالم لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ شاید ہمارا ظلم اللہ کو نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ، یا شاید ہمارے ظلم پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ ظلم پہ راضی ہے، نہ ایسا ہے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہے، کھلی چھٹی نہیں دی، اللہ پھر پکڑتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی بھی نہ وہ مؤخر ہوں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے، ایک لمحہ زندگی نہ آگے نہ پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتے۔ بیٹیاں اللہ کے لیے منتخب کرتے ہیں جبکہ بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ جنت ان کے لیے ہے، اچھائی ان کے لیے، بھلائی ان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، حقیقت یہ ہے یقیناً ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔
تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الی امم من قبلک اللہ تعالیٰ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے فزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کیا مزین کیا فہو ولیہم اليوم آج کے دن بھی شیطان ان کا ساتھی ہے رفیق ہے ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما انزلنا علیک الکتاب اور ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر کتاب کو الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر اس لیے کہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ بات کل بھی مضمون یہ گزر چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے اور یہ آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ آپ بیان کریں آپ کی بات حجت ہوگی تو آپ بیان کریں گے آپ کی بات ایک مستقل دلیل ہوگی تبھی تو آپ بیان کرنے والے بنیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہے منکرین حدیث کے خلاف یہ آیت دلیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ہدایت ہے جب ہدایت سے کوئی فائدہ حاصل کر لے گا تو یہ کتاب اس کے لیے باعث رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لیکن کس کے لیے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہدایت بھی وہی حاصل کریں گے عمل بھی وہی کریں گے رحمت بھی انہی کے لیے بنے گی. واللہ اور اللہ انزل من السماء ایمان وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا فاحیا به الارض بعد موتها اس نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. جب اللہ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو وہی اللہ اس زمین میں پڑے مردے کو بھی اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا. یہ کون سی عجیب بات ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون اس میں یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں. بھاگنا نہیں مولانا آپ کے وقت میں آپ کو چھٹی مل جائے گی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ چھٹی نہیں لَعِبْرَةً کرتے کل بھاگے تھے بھی 11 بجے تک سبق ہوگا آپ کا اس سے. وَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً چوپایوں کے اندر عبرت ہے. آپ وہاں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اپنے خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ ہم سیراب کرتے ہیں تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے. من بین فرس و دمن گوبر اور خون کے درمیان وہ کیا چیز ہے لبنن خالص دودھ سائغا للشاربین جو پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترتا ہے سیراب کرتا ہے انہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جانور چارہ کھاتا ہے تو اس کے معدے کے اندر چارہ جا کے سب سے نیچے گوبر بنتا ہے پھر اس کے اوپر دودھ پھر اس کے اوپر خون پھر جگر اس کو صاف کر کے تینوں چیزوں کو الگ الگ ان کے مقام تک پہنچاتا ہے. کہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے لبنن خالصن کو یہاں بطور نعمت کے پیش کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کھانا یہ اس میں برکت بھی ڈال دے اور اس سے بہتر ہمیں کھلا. لیکن جب دودھ کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اسی میں اضافہ فرمائے اس سے بہتر تو کوئی ہے نہیں یہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ بھوک بھی ختم کرتا ہے پیاس بھی ختم کرتا ہے. انسان کی پہلی خوراک اللہ تعالیٰ نے دودھ بنائی ہے تو اس کے بڑے فضائل ہیں جی دودھ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ مرغوب تھا. وَمِن ثمرات النخیل والعناب اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور تتخذون منہ سکرا تم اس سے بناتے ہو نشہ ور چیز. یہ نشہ کے حرام ہونے سے پہلے کی آیت ہے. وَرِزْقًا حَسَنًا اور بہترین رزق بھی بناتے ہو عمدہ چیزیں بناتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل نہ ہو بے وقوف ہو تو دودھ پینے کی بجائے پیشاب پیتا ہے ہندو کی طرح خناس. عقل نہیں ہے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رب رسے تھے عقل خود سے. اللہ ناراض ہوتا ہے پھر عقل یوں مسخ ہوتی ہے. اللہ نے دیا دودھ کے گائے کا دودھ پیو کہتے ہیں نہیں دودھ نہیں پیشاب پینا ہے. اندر گند ہے تو خوراک بھی گندی جائے گی اندر شرک والی گندگی ہے اندر. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور تیرے رب نے وحی کی. وحی مولانا وحی سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے وحی سے مراد لغوی وحی ہے. القاء کرنا ڈال دینا بات پہنچا دینا. وَأَوْحَى رَبُّكَ تیرے رب نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ مکھی کی طرف. اور یہ بات شروع میں گزر چکی ہے کہ نحل کا معنی عطیہ ہے. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا یہ کہ تو بنا پہاڑوں میں گھر. وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور عمارتوں میں جو لوگ اونچے گھر بناتے ہیں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا پھر اپنے رب کے راستوں میں
جو آسان کر دیے گئے ہیں اس میں چل، یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ نے ریاض الصالحین میں پڑھ لیا ہوگا شہد کی شفا ہونے کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تفکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، باریکی میں جانے کی ضرورت ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کی طرف لوٹیں گے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے جان لینے کے بعد کچھ، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ بڑھاپے میں آ کے بندے کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، پہلے جانتا تھا، بڑھاپے میں آ کے وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2 رکوع ہوئے، 3 رکوع ہو گئے؟ 3 رکوع ہو گئے استاد جی، اور ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ 2 رکوع ہیں استاد جی، 2 رکوع ہیں، ابھی 2 ہوئے۔ 2 استاد ہوئے، جی ایک آپ اور بہت پڑھا دیں سر، تیز ہے، ایک بہت اور پڑھا دیں۔ نہیں استاد بہت ہے جی، رکوع 3 ہو گئے، یہ چھوٹا سا رکوع ہے آگے جی۔ نہیں جی بس دیکھا نا، بس والے بھی ہیں، ٹرک والے بھی ہیں یہاں پہ، جی ہاں جی۔ اس لیے بس ہی ٹھیک ہے جی۔ سبق کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ استاد جی وہ 3 کون سے قبیلے تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے بنو خزاع، مزر، بنو تمیم۔ مضر استاد جی زواد سے ہیں؟ جی جی، ذات کے ساتھ، جی۔ اور بنو تمیم۔ استاد محترم، جی جی، یہ ایک لفظ ہے جو سکرا، اور دوسرا ایک جگہ تے خمر، تو اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یہ اردو والا وہی شراب کے معنی میں ہی خمر آئے کا گا؟ اطلاق انگور کی شراب پر ہوتا ہے۔ اچھا جی، جی جی، ٹھیک ہے، ویسے بہت شکریہ۔ مطلقاً نشے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق عرب کے اندر خمر کا اطلاق اس پہ کیا گیا انگور کی شراب پر۔ ٹھیک ہے جی، بہت اور شکریہ۔ جو شکر ہے وہ مطلقاً نشے کو کہتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، جی، شکریہ استاد محترم۔ جی بس یہ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کی درخواست ہے۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔